نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حق ٹی وی چینل کی جانب سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ قرۃ العین۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے حسن خلق۔ حسن سے مراد ہے خوبصورت، اچھا، بہترین، اور خلق سے مراد ہے رویہ، عادت، برتاؤ، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھی عادات یا اچھے برتاؤ کو حسن خلق کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی و شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال سرزد ہوں تو اسے حسن خلق کہا جاتا ہے، اور اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی و شرعی طور پر ناپسندیدہ افعال سرزد ہوں تو اسے بد اخلاقی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا مقصد انسانوں کو اللہ کی عبادت کے طریقے سکھانا اور اخلاق و کردار کو سنوارنا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ عمدہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، جس کی گواہی خالق کائنات نے خود ان الفاظ میں دی۔ سورہ قلم میں یہ آیت آتی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق عظیم سے مراد آداب قرآنی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق تو قرآن تھا، اور یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بھی کی، اور امت کے لیے بھی یہی ترغیب چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مومنوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر لیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے، اور بلائیں لو تیری اے جذب شوق صلی علی، بلائیں لو تیری اے جذب شوق صلی
دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، عدم سے لائی ہے اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دنگ، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دنگ، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہم دوبارہ اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھے اخلاق کی پرزور ترغیب دی گئی ہے، اور حقیقتاً انسانی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگ، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار و اچھے برتاؤ کا قائل ہے۔ خود بھلے ہی انسان اچھا اخلاق نہ رکھے، لیکن وہ اپنے ماحول سے یہی توقع کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آغاز وحی میں ہمیں جن اسباق پر زور اور ترغیب نظر آتی ہے ان میں کمال آدمیت یا خالصتاً انسانی اوصاف پر بہت زور ہے، اور حقیقتاً آپ اچھے مسلمان بن نہیں سکتے جب تک کہ آپ اچھے انسان نہ بنیں۔ اور پھر یہی انسانی اوصاف، ان کو اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے مزید نکھار عطا کرتا ہے اور انسانی معاشرے کو یوں استحکام بخشتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے ذریعے ہی معاشرے میں آپس میں بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو و درگزر، رفق و نرمی اور ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اسی طاقت کے ذریعے آپسی اختلاف و انتشار، باہمی چپقلش و رنجش، نفرت و بعد، بڑی سے بڑی عداوت و دشمنی، بغض و کینہ اور ہر طرح کے تضادات دور کیے جا سکتے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا بجا ہوگا کہ انسانی معاشرے کا امن و سکون افراد کے اخلاق ہی پر منحصر ہے۔ آئیے اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اچھے اخلاق کا کیا کنسپٹ پایا جاتا ہے۔ آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت ہی محدود اور خاص کر دیا ہے اور چند مظاہر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف یہ ہے کہ لوگوں سے خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملا جائے، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے، مسکرا کر بات کر لی جائے اور ہمدردی کے چند الفاظ کہہ دیے جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ صرف مذکورہ چیزوں پر ہی مشتمل نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے شعبے ہیں۔ شیریں و میٹھے بول،
دلوں کی محبت، رویے میں شفقت، حلم و بردباری، حیا، صلہ رحمی، باہمی امداد و تعاون، صبر و شکر، عدل و انصاف، امانت و دیانت، تمام حقداروں کو ان کے حقوق ادا کرنا، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک و حسن معاملہ، یہ سب اعلیٰ اخلاق ہی کے پہلو ہیں، اور شریعت مطہرہ نے ان تمام اینگلز پر روشنی ڈالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر صرف ہیومن ڈیلنگ کو ہی دیکھ لیا جائے تو ایک اور برائی عود کر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سامنے والے کا سٹیٹس دیکھ کر اس کے ساتھ اخلاق اپنائے جاتے ہیں، یعنی مصنوعی اخلاق کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے ان تمام مقامات پر جہاں پر انسان کا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا نفاق ہے۔ حقیقی اخلاق تو وہ ہوتے ہیں جو انسانی شخصیت کا مستقل حصہ ہوں، اور سامنے والی کی حیثیت یا اس کا بیہیویئر میٹر نہیں کرتا اس چیز میں۔ یہی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ۔ شریعت مطہرہ ہمارے اخلاق کو سنوار کے معاشرے کو محبت، امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے بے شمار احادیث میں اچھے اخلاق کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اخلاق قرآن کا عملی نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے ہی لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہوں یا بیگانے، انسان ہوں یا غیر انسان، ہر ایک کے ساتھ نرمی، محبت اور اعلیٰ ظرفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھی۔ اچھے اخلاق نہ صرف دنیا میں فائدہ دیتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی سب سے وزنی اعمال میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من شیء یودع فی المیزان اثقل من حسن الخلق وان صاحب حسن الخلق لیبلغ به درجۃ صاحب الصوم والصلاۃ۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں حسن اخلاق سے سب سے زیادہ بھاری چیز میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہ رکھی جائے گی، اور یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے، یعنی نفلی روزے اور نفلی قیام کرنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، آئیے ہم عہد کریں کہ شریعت مطہرہ کی ان پاکیزہ تعلیمات کی روشنی میں اپنے اخلاق کا جائزہ لیں گے اور بہتری کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے، کیونکہ یہ وہ سفر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں میں تزکیے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے ہمارا سب سے پہلا قدم حسن اخلاق کی جانب ہی ہوگا۔ اسی پر اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں، اس ارادے کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ ایک دفعہ پھر نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔